حضرت جبریل علیہ السلام فرماندے نے سونیا میری تے ڈیوٹی ہے، اچھا تو رات نو کیوں آیا ہے، دن نو کیوں آ جاندا؟ حضرت جبریل نے کہا ہونا سونیا جدو میں پہلی قرآن دی آیتاں لے کے آیا سا ادو بھی رات نو آیا سا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اوپر سے نیچے بھی قرآن رات کو آیا تھا، آج نیچے سے اوپر بھی صاحب قرآن رات کو ہی جائے گا۔ اللہ دن کو اپنے نبی کو بلا، لوگ آتا بھی دیکھیں جاتا بھی دیکھیں۔ مشیت کہتی ہے مولوی صاحب تجھے کیا پتا، اگر میں نبی کو دن کو بلاتا لوگ آتا بھی دیکھتے جاتا بھی دیکھتے، پھر پتہ کیسے چلتا زندیق کون ہے صدیق کون ہے؟ کیسے پتہ چلتا زندیق کون ہے صدیق کون ہے؟ میں رات کو بلاؤں گا، نہ کوئی آتے ہوئے کو دیکھے نہ کوئی جاتے ہوئے کو دیکھے، ایک سن کر زندیق بن جائے دوسرا سن کر صدیق بن جائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات تے۔ یہ آگے جگہ خالی ہے آپ کے لیے ہے، بزرگوں آ جائیں ماشاءاللہ۔ انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، عالم باعمل، نمونہ اسلاف حضرت مولانا فرید احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت دی پیار بری اور خلوص دعوت تے پہلی مرتبہ دین دی نسبت نال تواڈے اس علاقے چ حاضری دا موقع نصیب ہویا۔ دعا فرماؤ کہ اللہ میری تواڈی حاضری دونوں جہاناں وچ کامیابی دا سبب فرمائے۔ تواڈی محبت، تواڈا خلوص، تواڈا پیار مینوں تا دم میں زندگی یاد رہے گا۔ جتنی تسی مینوں محبت دیتی ہے سب دا شکریہ، جزاک اللہ۔ میرے تو قبل میرے رفیق سفر جڑے اصل سبب بنے نے تواڈی میری ملاقات دا، حافظ ریاست علی فاروقی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز دے اندر حمد و نعت عظمت صحابہ تواڈے سامنے پیش فرما چکے ہیں۔ تسی ایک مرتبہ مل کے سبحان اللہ سناؤ، میں بغیر تمہید دے اپنی گفتگو شروع کروں۔ اجے بھی کچھ بندے نہیں آکھی
تو کہلوا میں لینی. باقی میرے کول کوئی فن نہیں، نہ خطابت دا، نہ علم دا، نہ عمل دا، لیکن ایک فن میرے کول ہے جڑا کدی بھی نہ بولے نہ وہ بول پیندے. اجے بھی کچھ بندے نہیں بولے، یقین جان. یا اللہ جڑے بندے پورا زور لا کے سبحان اللہ آکھن، انہوں اج رات خواب وچ اپنے محبوب دا دیدار عطا فرما دین. لالچیو تساں سانو لالچ دیندے ہو حلوے دا، اساں تانوں دینے نبی دے جلوے دا. باقی تواڈے فتویاں تو جدو کوئی نہیں بچیا تے مولوی کیویں بچے گا؟ لوگ کہتے ہیں یہ مولوی بخشے گئے، آئے بھی سبحان اللہ، واہ کیا بات. یہ مولوی بھائی اسی کیوں بھائی اسی جنت نہیں جانا، تسی جانا ہے. ساڑی کوشش ہے تمام علماء دی کہ کوئی ساڑا مقتدی دوزخ نہ جائے، سارے جنت جان. ساڑی کوشش ہے ساڑا کوئی مقتدی دوزخ نہ جائے، تواڈی کوشش ہے ساڑا کوئی امام جنت نہ جائے. یہ تو پھر جاتی ہوئی نا. میرا خیال ہے بھئی جدھر امام گئے، جدھر گئیاں بیڑیاں ملا بھی ادھر گئے. یہ امام جنت نہ گیا پھر کر لو تیاری. لیکن یاد رکھو جنت ہندوؤں واسطے نہیں بنی، سکھاں واسطے نہیں بنی، پارسیاں واسطے نہیں بنی، جنت حضور دے غلاماں واسطے بنی ہے. گناہگاروں کو کھڑے دربان جنت سے روکیں گے، حکم ہوگا کہ آنے دو، یہ امت ہے محمد کی صلی اللہ، آواز آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عظمت قرآن و دستار فضیلت کانفرنس دا عنوان ہے. تو میرا دل کیتا کہ میں صاحب قرآن دا معراج بیان کرا، سارے عنوان یہ دے وچ آ جانا. دوستو اسی بڑے خوش نصیب ہیں کہ سانو حضور ملے نے، آقا دی امت وچ پیدا ہوئے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں. قیامت والے دن جنت دے دربان، جنت دے دروازے تے فرشتے کھڑے ہونگے. ایک جنتی آئے گا، ہاں بھی کدھر؟ جنتی. تعارف کیے، نوح علیہ السلام دی کشتی کلمہ پڑھ کے بیٹھے ہیں. فرشتے آکھن کے ضرور جنت ملے گی، اجے نہیں، ابھی نہیں، انتظار کر. باقی پچھلے نبیوں دی امتاں آندے رہن گے ایمان لے آن والے، انتظار انتظار انتظار. ہاں بھئی تو کون ہے؟ جی میں گلزار. اچھا تسی کون ہو جی؟ میں فضل الرحمان. تسی کون ہو جی؟ میں شبیر عثمانی. تسی کون ہو جی؟ میں مولانا محمد الیاس. تسی کون ہو جی؟ میں فرید احمد. فرشتے آکھن کے ویلکم، اہلم و سہلا، مرحبا، جی آیاں نو، لنگ جاؤ، ست بسم اللہ. ہون ساڑا نام آیا تو تسی آکھی نہیں، تسی ویچی ہو. اور جڑے انتظار ہی کھڑے سن وہ کہن گے بھائی فرشتیوں کمال کیتی ہے، اسی پہلے آئے سن بعد آیا تینوں پہلے. اے بھی جنتی اسی بھی جنتی، اے بھی مومن اسی بھی مومن، اے فرق کیوں ہے؟ وہ کہن گے چپ کر جاؤ، جنتی ہونا ہور گل ہے، محمدی ہونا ہور گل ہے. حضور آئی آخر تے نے جنت سب تو پہلے جان گے. اے امت آئی آخر تے جنت وچ، اسی بڑے خوش نصیب ہیں کیونکہ حضور دی غلامی ملی. پنجابی سمجھتے آ رہی ہے نا تو انہوں، کیونکہ میں نے جڑا ملے ہے پنجابی گل کرنا، پنجابی گل کرنا. میں اینی پنجابی سن کے میں کہ شاید میں نے پنجابی بھول ہی نہ جائے.
تو بھائی اسی بڑے خوش نصیب ہیں، باقی امتاں دے حصے چ نبی آئے نے، ساڈے حصے چ نبیاں دا نبی آیا ہے۔ سارے نبی شان والے، بولو سارے نبی، بس ذرا میرے نال بول دے آنا، سارے نبی، حضرت آدم بھی، حضرت نوح بھی، حضرت ابراہیم بھی، حضرت اسماعیل بھی، حضرت یعقوب و یوسف بھی، حضرت یونس، حضرت لوط بھی، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ بھی، حضرت داؤد، حضرت سلیمان بھی، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ بھی، سارے نبی شان والے، پر میرے محبوب دا کوئی مقابلہ۔ اللہ نے میرے نبی نو مقام بڑا اچھا دیتا ہے، اور جتنا ساڑھے نبی نو مقام اچھا ملے ہے نا، اتنا حضور دا امتحان بھی اچھا سی، اور جتنا امتحان اچھا سی پھر اللہ والوں انعام بھی اچھا سی۔ مقام، امتحان اور انعام۔ مقام کیا ہے کہ اشارہ کرن تے چند ٹوٹ جائے، مقام کیا ہے انگلی دا اشارہ کرن تے ابو جال دی مٹھی جو پتھریاں کنکریاں کلمہ پڑھن۔ مقام کیا ہے کہ اگر اشارہ کرن تے درخت چل کے قدمہ چاہ جائے۔ مقام کیا ہے کہ پہاڑ کو گزرن تے پتھر ٹوٹ ٹوٹ کے حضور نو سلام کرن۔ امتحان دیکھو کتنا ہے، کدی پیراں وچ کنڈے، کدی جسم تے پتھر، کدی گردن تے اوجریاں، کدی شیب ابی طالب دیاں 3 سالاں دیاں نظر بندیاں تے بائیکاٹ، کبھی طیف دے بازاراں چ لو لوہان، کدی بلال آگ دے انگاریاں تے، کدی خبیب تختہ دار تے، کدی خباب تتی ریت تے، کدی زنیرہ دی اکھاں کڑیاں جا رہی نے، کدی حضرت سمیہ دے 2 ٹکڑے کیتے جا رہے نے، ہر ظلم و ستم کیتا، حتیٰ کہ میرے محبوب دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دیتیاں جا رہی ہیں۔ کتنا بڑا امتحان ہے بھائی۔ آج میرے محبوب علیہ السلام گھر سون دی بجائے ام ہانی دے گھر آرام پہ کر دے۔ تو اللہ فرماندا ہے جبریل ویکھ میرا نبی انج ستا ہے جویں دا دنیا تے کوئی بھی نہیں۔ پیچھے جاتی مارو تے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دا انتقال ہو گیا، شفیق چاچا بھی دنیا چھوڑ گیا ہے، اج تنہا میرا حبیب ستا ہے۔ ہن سبحان اللہ کہو تے ایک عقیدے دی گل کراں پھر اگے چلاں۔ اللہ اپنے نبی نو دسن تے آئے، علماء بیٹھے نے میرے سر دا تاج نے، میں تے طالب علم ہاں۔ اللہ اپنے محبوب نو دسن تے آئے تے آدم تو لے کے قیامت تک دے حالات دس دے وے، نہ دسن تے آئے اج رات ادھر آرام ہو رہے ہیں اتے انتظام ہو رہے ہیں۔ حضور نو نیند آئی ہے، ستے نے، ایک تے حضور نے سو کے دسیا جنہوں نیند آ جائے وہ مصطفیٰ ہوندہ ہے، خدا نہیں ہوندہ۔ بولو تو صحیح یار، جو سو جائے وہ خدا نہیں ہوندہ، وہ محبوب ہوندہ ہے، معبود۔ تے معبود دی کی شان ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اے معبود جد علاوہ اور معبود کوئی نہیں۔ ہن بولو معبود کون ہے؟ اللہ جڑا اچھی بولے نو فالج تے کینسر تے شوگر نہ ہوئے، اچھی بول معبود کون ہے؟ آجے بھی آواز نہیں آئی، جنہ دا اللہ ذرا کھل کے بولو، بہت اللہ والے دا مرکز ہے۔ معبود کون ہے؟ مسجود کون ہے؟ تیرا میرا الہ کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ بیٹے دین والا کون ہے؟ بیٹیاں دین والا کون ہے؟ دے کے لے لین والا کون ہے؟ نفع و ضرر دا مالک کون ہے؟ موت و حیات دا مالک کون ہے؟
یا اللہ جڑا اچھی تیرا نام لوے جلدی جلدی کعبے دا طواف نصیب ہو جاوے تیرا میرا پالن والا کون ہے سینے سے آواز آئے کون ہے اللہ لا الہ الا ہو اللہ دے علاوہ معبود کوئی نہیں الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم نیند تو پاک بھی اللہ ہے اونگ تو پاک بھی اللہ ہے ہر کمزوری تو پاک بھی اللہ ہے ہر کوئی کمزور ہے اللہ شاہزور ہے ہر کوئی فقیر ہے اللہ دستگیر ہے علی کل شیء قدیر ہے اچھی بول تیری منت کردہ مولوی شبیر ہے ہر چیز تے قادر کون ہے آج رات آقا آرام پہ کر دینے آپ نے چادر اوڑی ہوئی ہے اللہ فرماتا ہے جبریل جی یا رب جلیل چل میرے محبوب کول تے میرے محبوب نو سواری تے بٹھا آج ذرا سیر کرا دئیے تاکہ میرے محبوب دے سارے غم دور ہو جان تاکہ میرے محبوب دیاں ساریاں پریشانیاں دور ہو جان کیونکہ میری توحید دی خاطر اے دے پیروں تھلے کنڈے آئے نے میری توحید دی خاطر انہوں پتھر مارے گئے نے تے پتھر مارن والے اول میرا نبی مخاطب ہو کے کہندے پتھر مارن والے یارا یہ تو میرے ول آویں سینے نال لگاواں تینوں تے کدی نہ دوزخ جاویں سینے نال لگاواں تینوں تے کدی نہ دوزخ جاویں میرے نبی نو میری خاطر پتھر مارے گئے نے میرے محبوب نو جادوگر تے کاہن تے مجنوں آکھیا گیا ہے آج میں اپنے محبوب نو ایسا انعام عطا کراں کہ میرے محبوب نو سارے غم دور ہو جان چل میرے محبوب دے دروازے تے اگر جاگ دے ہو تو میں ایک چھوٹا جیا موتی نہیں جے جاگ دے ہوتے تھے اللہ جا میرے محبوب دے راتاں دو نے ایک معراج والی رات ایک ہجرت والی رات معراج والی رات بھی نبی دا ایک ساتھی بنے ہیں ہجرت والی رات بھی نبی دا ایک ساتھی بنے ہیں ہجرت والی رات دا ساتھی بھی آلائے معراج والی رات دا ساتھی بھی آلائے پر کے وے معراج دا سنگی حضور نو لین آیا ہے ہجرت دے سنگی نو حضور آپ لین گئے نے تے جڑا نبی نو لین آوے وہ رستے چ رہ سکتا ہے تے جنوں نبی لین جاوے بڑے بڑے مولوی اتھے آئے نے تو انہوں میرا نقطہ سمجھ نہیں آیا یا تسی بولنا نہیں چاہتے جو نبی کو لینے آیا اس جیسا فرشتوں میں کوئی نہیں اور جس کو نبی لینے گئے اس جیسا امت میں کوئی نہیں معراج والا ساتھی فرشتوں کا سردار بنا ہجرت والا ساتھی پوری امت کا سردار بنا ہجرت والی رات دا ساتھی بھی آلے معراج والی رات دا ساتھی بھی آلے ہجرت والی رات دا ساتھی بھی بے مثال ہے معراج والی رات دا ساتھی بھی بے مثال ہے فرق وے جڑا معراج دا ساتھی بنے ہیں وہ سواری لے کے آیا ہے جڑا ہجرت دا ساتھی بنے ہیں سواری آپ بن گیا ہے نبی نو کندھے تے بٹھایا جے سبحان اللہ دا آوازہ آوے تے میں تو انو ایتھے صدیق دی شان تھوڑا جا زور لاؤ تاکہ میرا پیٹرول ٹھیک ہو جائے
بغیر پیٹرول کے گاڑی نہیں چلتی، بغیر سبحان اللہ کے ہماری تقریر نہیں چلتی۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر نے حضور کو بٹھایا کندھوں پر، حضور کے دونوں ہاتھ لگے صدیق کے سر پر، اور دونوں قدم لگ رہے تھے صدیق کے سینے پر۔ تو نقشہ کیا بنا؟ کوئی بازار وچوں جاندے ہویا مولانا فرید احمد صاحب نو پوچھ لے کہ حضرت دی دسو صدیق کینوں کہندے نے؟ اے نہ کہن آ میں تنوں کتاباں وچوں دکھاواں، اے نہ کہن آ میں تنوں تفسیراں وچوں دکھاواں، اے نہ آکھن آ میں تنوں بخاری کھول کے دکھاواں، اے چلدیاں ہویا کہن یار نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، لمبی چوڑی تصدیق تے تفسیراں دا وقت نہیں ہے۔ تو پوچھیا صدیق کینوں کہندے نے؟ مولانا چلدے ہویا کہہ دین گے جیدا دماغ نبی دیاں ہتھاں وچ ہووے، جیدا دل نبی دیاں قدماں چ ہووے، انہوں صدیق کہندے نے، انہوں ابو بکر کہندے نے، انہوں عائشہ دا بابا کہندے نے۔ صحابہ میں بڑے معتبر صدیق اکبر، صدیق اکبر، پڑھو سارے۔ صحابہ میں بڑے معتبر صدیق اکبر، صدیق اکبر، میرے ہادی میرے راہبر صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ رسول اللہ کی بارات جس کے گھر آئی، رسول اللہ کی بارات جس کے گھر آئی، باراتی تھے عمر حیدر صدیق اکبر، صدیق اکبر، جو گھر سے سوئی تلک تلاش کرتے تھے، سخاوت میں پہلا نمبر صدیق اکبر۔ اگر سارے کھل کے کہہ دے ہوتے عائشہ دا بابا خوش ہو جائے گا۔ صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، جڑا معراج دا ساتھی ہے انہوں ہی کوئی کنڈ نہیں کردا، جڑا ہجرت دا ساتھی ہے انہوں ہی کوئی حلالی کنڈ نہیں کردا۔ کوئی حلالی ہجرت دے ساتھی نو بھی کنڈ بولو نا۔ چلو اور مثال دیتا ہوں۔ کوئی بندہ ہے تے مکان بناندہ ہے، کوٹھی بناندہ ہے، بنگلہ بناندہ ہے، آ گیا مولانا فرید صاحب کو، حضرت جی میں کوٹھی بنائی ہے، میں نواں مکان بنایا ہے، میری چاہت ہے کہ کچھ بچے بھیجو جڑے آ کے قرآن پڑھن میری کوٹھی اندر۔ اچھا لوگ بڑے سیانے نہیں، آؤ جی ساڑی دکان ہے قرآن پڑھو، قرآن میں پڑھا تو سیب تیرے وکڑ، کمال ہے۔ چلو بھائی ایسا کرنا چاہیے، یہ تو علماء بتائیں گے، لیکن بعض مدارس والے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہمارے چودھری صاحب ہیں مدرسے سے تعاون بھی کرتے ہیں، جاؤ بیٹا اس کے گھر جا کے قرآن کی تلاوت کرو۔ تو جس کے پاس وہ کہتا اب واپس استاد جی سپارے بھی تسی آپ بھیجنے نے، جا رہے نے 20-30 طالب علم، تے جس بچے کول پارے ہوندے نے قرآن ہوندے، اے میں نے فیل دینا ہے، او بچہ ایسے رکھتا ہے قرآن، یا بولو تو صحیح نا یار جی، سینے کے ساتھ رکھتا ہے۔ اور جو سکول بچے جاتے ہیں وہ ان کی کتابیں کہاں ہوتی ہیں، اور جو مدرسے بچہ جاتا ہے پارا، تو اشارہ یہ ملتا ہے کہ بھائی جو پیچھے ہے یہ پیچھے رہ جائے گا، جو پیچھے ہے وہ پیچھے رہ جائے گا، جو آگے ہے یہ آگے بھی تیرا ساتھ دے گا۔ پہنچا بچہ، کہا ٹیچر نے پڑھ اے بی سی،
ادھر بچہ آیا قاری فرید صاحب مولانا فرید صاحب کے مدرسے میں، تو قاری صاحب نے کہا پڑھ بیٹا الف با تا سا۔ 14 سال بلکہ آئے تو 18-19 سال کے بعد، استاد جی مٹھائی کھاؤ۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں BA ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا جب کیا تھا تو کیا تھا؟ کہنے لگا AB۔ 19 سال پڑھا، 18 سال پڑھا تو کیا ہو گیا؟ میں کہا بڑی ترقی کی ہے، اگلا لفظ پیچھے کر دیتے، پیچھے لگے کر دیتے۔ تم کہتے ہو مدرسے والے نے کی دیتا ہے، ارے مدرسے میں تم کورا کاغذ بھیجتے ہو، 3 سال کے بعد تمہیں حافظ قرآن بنا کے دیتے ہیں۔ 3 سال 2.5 سال بعد بچے، میں نے کئی جگہ ایسی دستار بندی بھی کی ہے جس بچے نے 9 مہینے میں قرآن حفظ کر لیا۔ ایک بکھر کے علاقے میں 7 مہینے میں بچے نے قرآن حفظ کیا ہے، کمال نہیں ہے؟ لیکن میں جو مثال دینا چاہتا تھا، میری طرف دیکھو گے تو مزہ آئے گا۔ جس کول قرآن ہوندا ہے انہوں سارے بچے کہندے نے اگے چل، اگے چل، کیوں؟ تیرے کول قرآن ہے، تینوں اسی کنڈ نہیں کرنی، تینوں پیچھا نہیں کرنا، تو اگے اگے چل۔ 1447 سال ہو گئے نے، کی نا تھوڑے شہر دا چناری والے ہو، 1447 سال بعد بھی اج بھی جڑا بندہ قرآن چک لے انہوں کوئی کنڈ نہیں کردا، انہوں اگے رکھ دے نے۔ تے سمجھ لے صدیق نے قرآن بھی چاہیا ہے تے صاحب قرآن بھی چاہیا ہے، اس لئے ابو بکر نو بھی کوئی پیچھے نہیں رکھ دا۔ علی ہوئے گا تے ابو بکر نو اگے رکھے گا، عثمان ہوئے گا تے ابو بکر نو اگے رکھے گا، عمر ہوئے گا تے ابو بکر نو اگے رکھے گا۔ اور نہیں نہیں نہیں، اے مسلح صدیق نے کھویا نہیں، مصطفیٰ نے آپ دیتا ہے۔ میں اگے چل کے سمجھا دیاں گا۔ آگے حضرت جبریل علیہ السلام، اچھا یا اللہ پہلے جدو بھی بھیجی نبی کول کوئی نہ کوئی صورت دے کے بھیجیا، آج کچھ نہیں دیتا تے آڈر دے دیتے ہی نبی دے کول جا۔ اللہ فرماندا ہے پہلے کچھ نہ کچھ لے کے آندا سی، آج سب کچھ لے آنا ہے۔ پہلے کوئی نہ کوئی صورت لے کے جاتا تھا، آج وضدھا کی صورت لے کے آنی ہے، آج واللیل کی زلفوں والا لے کے آنا ہے۔ تے سواری جو لے جا، مکہ سواریاں کوئی نہیں سی جی، مدینے میں بھی ایسا۔ معراج والی رات سواری جنت سے کیوں آئی؟ اشارہ اللہ نے دیتا ہے، سمجھایا اللہ نے کہ رات نو میرا نبی سفر کرے، سواری تا جنتی ہونا ضروری ہے۔ معراج دی سواری بھی جنت وچوں آئی ہے، ہجرت دی سواری بھی جنت وچوں آئی ہے، جتوں آئی ہے معراج والی سواری واپس جنت گئی ہے، ہجرت والی سواری بھی جتوں آئی ہے واپس جنت گئی ہے۔ فرق نہ ہے چند کھڑیاں براق حضور دی صحبت رہ کے ہے تے جنت وچ، پر حضور نالو جدائے، پر صدیق انج دی یاری لائیے ہے جنت وچ لیکن جدا نہیں ہے۔ آج بھی حضور نال جفیاں پا کے ستا تے کہندا ہے باغ بہاراں، وے باغ بہاراں اتے گلزاراں، تے بن یاراں کس کاری، یار ملن دکھ جانے ہزاراں، تے میں شکر کراں لکھواری، اے تو بیلی تے سب جگ بیلی، تے ان بیلی وی بیلی، یاراں باج محمد
مدد بخشا اے سنی پئی یہ حویلی آ گئے حضرت جبریل علیہ السلام حضور دے دروازے تے میرے محبوب نو جگایا جس طرح بھی جگایا میں اس تفصیل وچ نہیں جانا چاہتا حضور بیدار ہوئے نے جبریل جی سونیا پہلے تے کچھ لے کے آندا سی اج کچھ نہیں لے آیا وہ کہندا سونیا اگے اتو تھلے قرآن لے کے آندا سا اج تھلو اتے قرآن لے کے جانا ہے پہلے اتو خاموش قرآن لے کے آندا رہا اج بولن والا قرآن لے کے جاواں گا اج ویکھن والا قرآن لے کے جاواں گا اج چلن والا قرآن لے کے جاواں گا کیونکہ میرے محمد دا چہرہ بھی قرآن ہے میرے آقا دیاں زلفاں بھی قرآن نے میرے آقا دیاں اکھیاں بھی قرآن نے میرے آقا دا تاج بھی قرآن ہے میرے آقا دا معراج بھی قرآن ہے میرے آقا دا مزاج بھی قرآن ہے میرے آقا دی زبان بھی قرآن ہے میرے آقا دی کملی چادر بھی قرآن ہے میرے آقا دا کمبل بھی قرآن ہے حتیٰ کہ میرا نبی جڑی گلی جو گزر جاوے اللہ اس گلی نو بھی قرآن بنا دیندہ ہے جس گلی چ میرے نبی دا قدم لگ جائے اللہ انہاں بازاراں دیاں قسماں چاہندا ہے رب فرمایا محبوبہ میرے خیال ہے تسی تھک گئے ہو تو میرا گلا ادھے گھنٹے بعد پھر کھلے گا لیکن میں اتنا سفر کیتا ہے اتنا میں نہیں تھکیا جنہ توانو ویک کے مجھے سمجھ آ گئی جنہیں تسی تھکے بیٹھے ٹھنڈ ضرور ہے لیکن مومن دا ایمان ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے انگریز پکڑ کے برف دے بلاکاں تے لٹایا کافی دیر کے بعد اٹھایا اور انگریز کہنے لگا سنا مولوی جسم ٹھنڈا ہویا ہے تو حضرت مسکرا کے فرمانے لگی جسم تو ٹھنڈا ہو گیا ہے ایمان پہلے سے بھی گرم ہو گیا ہے تو جن کا ایمان حضور کی شان سن کے تازہ ہو رہا ہے ذرا پھر سبحان اللہ مزید آ رہا ہے نا کسی آکھیا سی کہ لے لے ٹبیاں سجنا ندی اللہ دے کرم دی چڑی ہوئی ہے کوئی جمعہ نہیں بھلنی پان والا جدی انگلی نبی نے پھڑی ہوئی ہے وہ کدی بھی خیر نہیں پا سکتا جدی اکھ غیران نال اڑی ہوئی ہے انہاں کتوں کہنی ہے سبحان اللہ جنہاں دی عشق دی ویرنگی سڑی ہوئی ہے میں نے سارے طریقے ہوں دے اللہ اکبر ایک دفعہ کہو ایک دفعہ پھر کہو ایک دفعہ پھر کہو ذرا چوتھی مرتبہ کہہ کے حق چارے یار ثابت ہو جائیں کہ صدیقی بھی ہم ہیں فاروقی بھی ہم ہیں عثمانی بھی ہم ہیں اور حیدری بھی جیسے یہ کشمیر ہمارا ہے اور جس سے مودی قبضہ کیتا ہے کشمیر بولو کشمیر ہمارا ہے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ وہ کشمیر ہندوؤں سے ہم مودی کو کشمیر ہضم نہیں ہونے دیں گے اور کسی کو ایلی ہضم نہیں ہونے دیں گے نہیں سمجھ آئے گا جن کو سمجھ آئیے میں نے کیا کہا ہے وہ بولے ایلی ہمارا ہے جی تمہاری خاموشی نہیں تو پھر ایسے ہی ہے کوشش نہیں کرو گے تو کشمیر کیسے لوگے علی کس کا ہے علی کس کا ہے جن کے پاس قرآن ہے علی انہی کا ہے جنہ کول نماز علی انہ دا ہے پھر میں نو کہن دے اسی ہے در والے ہاں ساڈا پیر علی سونا اسی ہے در والے ہاں ساڈا پیر علی سونا صدیق فاروق غنی دے بعد اے امیر علی سونا میرے معزز سامعین حضرت جبریل علیہ السلام فرماندے نے سونیا میری تے ڈیوٹی ہے اچھا تو رات نو کیوں آیا ہے دن نو کیوں آ جاندا حضرت جبریل نے کیا ہونا سونیا جدو میں پہلی قرآن دی آیتاں لے کے آیا سا ادو بھی رات نو آیا سا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر
اوپر سے نیچے بھی قرآن رات کو آیا تھا، آج نیچے سے اوپر بھی صاحب قرآن رات کو ہی جائے گا۔ اللہ دن کو اپنے نبی کو بلا، لوگ آتا بھی دیکھیں جاتا بھی دیکھیں۔ مشیت کہتی ہے مولوی صاحب تجھے کیا پتا، اگر میں نبی کو دن کو بلاتا، لوگ آتا بھی دیکھتے جاتا بھی دیکھتے، پھر پتہ کیسے چلتا زندیق کون ہے صدیق کون ہے؟ کیسے پتہ چلتا زندیق کون ہے صدیق کون ہے؟ میں رات کو بلاؤں گا، نہ کوئی آتے ہوئے کو دیکھے نہ کوئی جاتے ہوئے کو دیکھے، ایک سن کر زندیق بن جائے، دوسرا سن کر صدیق بن جائے۔ آ گئی سواری میرے محبوب علیہ السلام دے در اقدس تے، عرض کیتی جبریل نے تلیاں نو چم کے، عرض کیتی جبریل نے تلیاں نو چم کے، اٹھو آ کر رب دا پیام آ گیا ہے، سواری لئی بوہے تے براق ہے آیا، تے واقعہ پھڑن لئی غلام آ گیا ہے، کہ اقصاد پہنچے محمد پیارے، انتظار وچ کھڑے سن مرسل سارے، تے آدم نے نبیاں نو فرمان کیتا، صفاں سدیاں کر لو امام آ گیا ہے۔ کیسا منظر ہوئے گا، کیسا سما ہوئے گا، کیسی گھڑی ہوئے گی، آقا سواری دے اتے سوار ہون لگے نے، تے میرے محبوب علیہ السلام دیاں اکھیاں چوں آنسو آ گئے۔ محبوب آج تے ملاقات دی رات ہے، آج تے خوشیاں دی رات ہے، تواڈی اکھیاں چوں آنسو کیوں آ گئے نے؟ حضور فرماندے نے میں معراج تے چلیاں، میں سیر تے چلیاں، تے میرے واسطے اللہ سواری بھیجیے، میں رویا اس وقت نہ کل میرے امتی پل تو کیویں گزرن گے۔ حضور کو اس وقت بھی اپنی امت یاد ہے۔ امتیو تم بھی کچھ نبی کو یاد کیا کرو، تمہارا نبی ہر وقت تمہاری فکر کرتا ہے۔ اتنا رویا نبی کہ اللہ نے پھر تسلی کیسے دی؟ اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں پھر اللہ جو زور سے سبحان اللہ کہے قیامت والد حضور انگلی پکڑ کے جنت لے جائیں۔ آواز آئی اے نبی تیری خاطر، ایسا بھائی فضل الرحمان صاحب کیسا تمہیں ایسا خطیب ملے گا جو قرآن بھی پڑھے بیان بھی کرے تے نعتاں بھی پڑھے تے پھر بھی کوئی سبحان اللہ نہ آکھے؟ ہون جڑا نہ بولے گھر جاوے تے کوئی کنڈی نہ کھولے۔ جاؤ اے نبی تیری خاطر میں رحمتیں لٹا دوں گا، اے نبی تیری خاطر میں رحمتیں لٹا دوں گا، مانگا تو نے جو مجھ سے کر تجھے عطا دوں گا، مانگا تو نے جو مجھ سے کر تجھے عطا دوں گا، امت کا غم تجھے کس لیے لگا ہے میرے حبیب، اپنا تم بتا دینا بہشت میں پہنچا دوں گا، اپنا تم بتا دینا بہشت میں پہنچا دوں گا، اے نبی تیری خاطر میں رحمتیں لٹا دوں گا، موسیٰ جو کلام کرے وادیوں میں چھپ چھپ کر، لامکاں پہ تمہیں آنا پردے سب ہٹا دوں گا، اے نبی تیری خاطر میں
رحمتیں لٹا دوں گا، گر کسی کی آنکھ دکھے یا کسی کو سانپ ڈسے، گر کسی کی آنکھ دکھے یا کسی کو سانپ ڈسے، لو آب تم لگا دینا اس کو میں شفا دوں گا، لو آب تم لگا دینا اس کو میں شفا دوں گا، اے نبی تیری خاطر میں رحمتیں لٹا دوں گا۔ سبحان اللہ دی چھل آوے تے اگلی گل آوے۔ سلامت رہیں، ماشاءاللہ کیا ذوق ہے آپ کا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جو مولا آپ کی تعریف کرتے تھے اس سے بڑھ کر ہیں آپ، یقین جان۔ جہاں سے کوئی اللہ والا گزر جائے رونقیں تو ہوتی ہیں، جہاں سے کوئی اللہ والا گزر جائے وہاں رونقیں لگی رہتی ہیں، اور جہاں مولانا الیاس جیسے بزرگوں کا ڈیرا ہو وہاں کتنی رونقیں ہوں گی۔ صحیح العقیدہ لوگ نظر آ رہے ہیں۔ یہ میرے اکابرین کی محنت ہے، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے اعلیٰ باغ بنائے، اور اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے خالص بزرگ میں ہمیں ملے۔ میرے شریعت رحمت اللہ علیہ سید عطا اللہ صاحب بخاری دا نا تو سی سارے آنے سنیا کہ نہیں؟ اچھا ایک ہوں دی گاں تے ایک ہوں دی مجھ، تسی کیا دے ہو؟ شکر ہے مجھ بینس۔ حضرت شاہ جی کو ایک مرید آیا، وہ کہا حضرت جی میری مجھ گبڑ دسو کی جائے گی؟ وہ شاہ صاحب کیا میں پیر ہوں کہ الٹرا ساؤنڈ دی مشین ہے، میری مجھ گبڑ کی جائے گی؟ شاہ صاحب نے فرمایا بھی اللہ جانتا ہے۔ اسے کہا نہیں ساڑھے کو لوگ پیر آیا، پیر تے اس کتا مراقبہ تے منہ تے کپڑا رکھ کے اسا کیا میں ویکھیا کٹی ہے کٹی، تو شاہ جی نے بھی منہ تے کپڑا لے لیا۔ ادھے گھنٹے بعد شاہ صاحب فرمان لگے مینوں تے مجھ ہی نظر نہیں آئی۔ وہ کیسا پیر سے ویچ وڑ کے کٹی ویکھایا۔ تمہیں خالص خدا کی قسم بزرگ ملے، خالص بزرگ ملے ہیں۔ وہ حسین احمد مدنی کہاں سے لاؤ گے؟ اصلی نسلی سید کہاں سے لاؤ گے؟ کراچی کی تین حال عدالت کھڑے نے۔ انگریز کہنے لگا تو سی فتوہ دیتا ہے کہ انگریز دی فوج بھرتی ہونا حرام ہے؟ انہاں کہا جی وہ تے دیتا سی پرانا ہو گیا ہونے دینا۔ ابھی کہتا ہوں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اور جب تک میرے سینے میں دل ہے کہتا رہوں گا۔ اس نے کہا مولوی صاحب تینوں پتہ نہیں ہے جی سزا کی ہے؟ فرمایا کی ہے؟ انہوں نے کہا میں قلم چلاواں گا ہونے سزائے موت دا آرڈر ہو جائے گا۔ حضرت نے بریف کیس کھولیا وچوں سفید رنگ دا کفن کپڑا کڑیا انج کر کے لہرایا۔ انگریز جج کہن لگا کی ہے؟ میں میرے مذہب جنوں کفن کہندے نے، اور مینوں موت تو ڈران والے آ، میں دارالعلوم دیوبند تو چلیا ساں تے کفن نال لے کے آیا ہاں، کفن نال لے کے آیا ہاں۔ آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں، تختہ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا، ایسے دیدار بھی تاریخ نے کم دیکھے ہیں۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ شیخ العرب والعجم نے عدالت جو شیر پڑے سی جے تو سی سبحان اللہ کہو تے میں توانو ایتھے سنا دینا۔ دل تے ہاتھ رکھ کے سننے نے کیا فرمایا سی؟ کھلونا سمجھ کر، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا،
میرے خیال ہے میں نا جدو کمرے جاواں گا نا تو میں انہاں حضرات نو سنا دیاں گا، تسی نہ سنو۔ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ خون دے کر سینچا تھا جس گلشن کو، اب اس کے پھل پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہمیں تو وہ اللہ والے سانو وہ اللہ والے ملے نے جنہاں دے وچ کوئی بناوٹ نہیں سی، کوئی دکھلاوا نہیں سی، اللہ دی رضا واسطے دین دا کم کیتا ہے۔ جتھے ڈیرا لایا ہے توحید و سنت دیاں خوشبواں اج بھی مہک رہیاں نے۔ میرے اکابرین نے پیڑ تے پتھر بن کے اللہ دی توحید دا پرچار کیتا ہے، لوگاں فتوے لائے نے لیکن اللہ دی توحید دا پرچار کیتا ہے، لوگاں فتوے لائے نے حضور دی ختم نبوت دا پرچم لہرائی رکھے آئے۔ اس واسطے اج بھی انہاں دا نام زندہ ہے۔ مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ دا نام لے آئے، بڑے سارے لوگاں دی اکھاں چوں آنسو آ رہے نے۔ کیوں آ رہے نے؟ انہاں نوں پتہ ہے اس اللہ دے ولی نے مرد کلندر نے اتنے بیٹھ کے قرآن و سنت دی او آبیاری کیتی ہے۔ ساڑیاں تیسری تے چوتھی نسل بھی اتنے کل فیدہ پہ اٹھان دی ہے۔ میں مہمان دعائی کر سکنا اللہ حضرت دا فیض قیامت تک توڑیاں نسلوں میں جاری فرماوے۔ اچھی آمین کہہ چھڑو یار۔ اللہ حضرت دا فیض جاری فرماوے، ساڑیاں نسلوں وچ کوئی مشرک، کوئی قادیانی، کوئی رافضی، کوئی کافر پیدا نہ ہوئے۔ ساڑی نسل جدو بھی اللہ پیدا کرے توحید و سنت دے پروانے پیدا کرے، جڑا آکے ایک کوئی نعرہ لاوے، دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے۔ تسی میرا ساتھ دو گے؟ جی بھائی جی بنا لے، جی بنا لے۔ میں جیب دی گل نہیں کی تھی، جیب دی گل کی تھی۔ ہون پڑھو سارے، دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے۔ آواز آئے، دم دم میرا۔ تھوڑا جا والیوم بڑھائے، دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے۔ مشکل دی ہر گھڑی وچ مشکل کشا خدا ہے۔ دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے۔ ہو کے خدا دا بندہ منگا میں کیوں کسے تو، ہو کے خدا دا بندہ منگا میں کیوں کسے تو، ہر ویلے ہر دا کردہ ہر کم میرا خدا ہے۔ دم دم میرا خدا ہے، دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے۔ جدو اسماعیل اپنی رگڑے زمین تے ایڑی، جدو اسماعیل اپنی رگڑے زمین تے ایڑی، پیرا چو جاری کردہ زمزم میرا خدا ہے۔ دم دم میرا خدا ہے۔ یا اللہ تینوں تیری قدرت دا واسطہ، جڑا بندہ اچھی پڑے انہوں جلدی جلدی اوتھے جا کے اپنے ہتھاں نال زمزم بھر کے پین دا موقع عطا فرما۔ دم دم میرا۔ اے ساڑھے بزرگاں نے روکیا سی بھی غیر اللہ دا نام نہیں دینا، اے نہیں سے روکیا بھی اللہ دا نام دا بھی نہ دینا، ترقی کر گیا ہونا بھئی زبان ہلاؤ، دم دم اے زنگ اترے گا، دم دم میرا خدا ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي
استجب لکم، اے بندیا اللہ دا قرآن پہ کہندے مینوں پکاریا کر، مینوں صد ماریا کر، مینوں آوازاں ماریا کر۔ آواز مارنا تیرا کم ہے، جواب دینا میرا کم ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ نفع و ضرر دا مالک بھی اللہ ہے، ہر خیر دا مالک بھی اللہ ہے، ہر چیز تے قادر بھی اللہ ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، جدو کوئی پریشان بندہ گھر وچ ہووے، جیل وچ ہووے، تخت تے ہووے، تختے تے ہووے، دکھ وچ ہووے، سکھ وچ ہووے، پریشانی وچ ہووے، نار وچ ہووے، مچھی دے پیٹ وچ ہووے، غار وچ ہووے، جتے بھی ہووے، بس ساتھ مارنا بندے دا کم ہے، مصیبتاں دور کر دینیاں میرے اللہ دا کم ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام دے غلامو، حضور نے سانو کسی جگہ تے بھی بھلے نہیں، یاد رکھے ہے۔ حضور سوار ہو گئے براق تے، براق نے جنبش کی تھی، ناز کیتا، نخرہ کیتا، کیوں؟ انہیں آکھے آج میری قسمت دے کیا کہنے، میرے تے ساری کائنات دا سردار سوار ہو رہے، میرے تے ساری کائنات دا سلطان سوار ہو رہے۔ کیوں بھئی؟ اگر کوئی عاشق تے دیوانے نے پوچھے بھی ساری زمین و آسمان دا خلاص سونے نال بھر کے تینوں دے دینے ہیں، ایک پاسے ساری کائنات ہے، ایک پاسے میرے سونے دی ذات ہے، عاشق کی آکھے گا کائنات چاہیے یا حضور کی ذات چاہیے؟ زور سے بولیے۔ وہ کہے گا کائنات نہیں چاہیے، حضور کی ذات چاہیے، جہان نہیں چاہیے، صاحب قرآن چاہیے، ہمیں وہ تاج سلطانی نہیں چاہیے، ہمیں اللہ تیری مہربانی سے مصطفیٰ چاہیے، مجتبیٰ چاہیے، بدر الدجا چاہیے، شمس الضحیٰ چاہیے۔ کیونکہ جنہیں حضور ملے گا انہیں سب کچھ مل گیا، وہ جنہیں حضور نہیں ملے انہیں کچھ بھی نہیں ملا۔ آقا سوار ہو گئے، اتنی تیز سواری، حضور فرماتے ہیں جہاں میری نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ فوراً ایک جگہ آئی، یہ کون سی جگہ ہے جی؟ یہ مدینہ منورہ ہے، یہ آپ کا دارالحجرت ہے، آپ ایک وقت آئے گا ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں گے۔ حضور کے قدم لگ گئے مدینے، یا اللہ اب جو زور سے سبحان اللہ کہے اللہ اس کو مدینے لے جائے۔ جا چلیے مدینے، جی چلیں، شاباش چلیں۔ قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینے جانا ہے، قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینے جانا ہے۔ گنبد خضرا کے جلووں سے شیشہ دل چمکانا ہے، گنبد خضرا کے جلووں سے شیشہ دل چمکانا ہے۔ دیتا ہے قرآن گواہی ہے حکم رحمان یہی، دیتا ہے قرآن گواہی ہے حکم رحمان یہی۔ تھام لو دامن میرے نبی کا جس نے جنت جانا ہے، تھام لو دامن میرے نبی کا جس نے جنت جانا ہے۔ میرے دوستو جنت ضرور ملے گی لیکن حضور دی غلامی وچ ملے گی۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میرا سونا محمد جنہ چیزاں تو روکے رک جانے، میرا سونا جو دے وے لے لینے۔ وما
آتاکم الرسول فخذوہ، میرا نبی جو دے وے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا محبوب جتو روکے رک جاؤ۔ اگر میرے محبوب نے روکے ہے ماں باپ دی نافرمانی نہیں کرنی، تو جڑے لوگ اپنے باپ نو کہنے ہیں گدھے چپ کر، نعوذ باللہ اپنے ماں کو کہتے ہیں کتی بکواس کرتی رہتی ہو، مرے گی کب؟ اپنے باپ کو جو آدمی کہے تینوں کی پتا، باپ نو کہہ رہے ابا تینوں کی پتا، چپ کر بندیاں نو گل کر لین دے۔ جدو مر جاندہ ہے پھر کہندے ہوئے ہوئے میرا ابا بڑا چنگا سی، کیا خوب کسی آنکھیں ہے باپ مرے۔ اجازت ہوتے ماں باپ دی شان ہے دو چار گلن کر دیں جی بھئی، ان چیزوں کی ضرورت ہے تو تبھی کرنے لگا ہوں نا۔ باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی، ماں باج محمد بخشا، اے کون کرے رکھوالی، ازلا تو نے روب پرانے آج دے نہیں، تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں، اوے ازلا تو نے روب پرانے آج دے نہیں، تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں، مڑ کے لب دے نہیں، پتر پاویں لکھ جہان تو مندے نے، ماں پیو آکھن سارے جگ تو چنگے نے، پترا خاطر غیر پیچھے لگ دے نہیں، تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں، باپ مرے تے سارے حوصلے ڈھے جاون، پتر دھیاں وچ مصیبت پہ جاون، اور لوگ پرائے کدی بھی نیڑے لگ دے نہیں، تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں، باپ نو دکے نہ ماریا کر، صبح سویرے اٹھ کے شفقت تے پیار نال باپ دا دیدار کر، اللہ قبول حج تے عمرے دا ثواب عطا کر دے گا۔ ماں نو دکے نہ مارے کر، کیونکہ جنہ گھراں وچ ماں نہیں ہوندی انہاں دے ویڑے چھاں نہیں ہوندی، پتر بھاویں جان بھی منگن ماواں کولو نہ نہیں ہوندی، اللہ نے ماں کو عظمت کمال دی کہ ماں کی دعا پہ مصیبت بھی ٹال دی، رسول نے ماں کی اس طرح مثال دی کہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی، کیونکہ ماں دی مٹھڑی بولی، اے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے، پتر کہہ کے ماں جد وجہ مار دیئے، پتر کہہ کے ماں جد وجہ مار دیئے، پتر جے کر خواب دے وچ بھی ڈر جاوے، ماں ڈیوٹی دن دی پہرے دار دیئے، کسی نے خدا کہ اسی لگراں والوں پھٹنی مائے، لگراں واگوں پھٹنی مائے، قبراں وچوں اٹھنی مائے، ادھے سردی پیڑ نہیں جاندی ذرا سر نو گھٹنی مائے۔ ماں باپ دی توہین نہ کریا کرو، ماں باپ نو دھکے نہ ماریا کرو، میرے محبوب دے غلام، میرے آقا دے غلاماں دے غلامو، آقا نے جڑیاں چیزاں تو روکی ہے رک جاؤ، تے جنہ چیزاں دا حکم دیتا ہے کریا کرو۔ میرے معزز سامعین، حضور نے مدینے قدم لائے، تور تے قدم لائے، بیت اللحم تے قدم لائے، مدین تے قدم لائے، پنجواں سٹاپ حضور دی سواری نے کیتا بیت المقدس مسجد اقصی۔ دعا کیجئے کہ اللہ مسجد اقصی کو آزادی نصیب فرمائے، زور سے آمین کہہ دو یا آج غزہ کا بچہ تجھے پکار رہا ہے۔
غزہ کے بچے سردی میں ٹھٹر رہے ہیں۔ میں یہاں آیا تو بھائی نے میرے پاؤں کے اوپر یہ چادر رکھ دی کہ مولوی صاحب کو سردی نہ لگے۔ ارے وہ بچے دیکھو یار جو بھوک کی وجہ سے مر گئے، ہزاروں لاکھوں بچے بھوک کی وجہ سے مرے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے مرے۔ ایسے ظالم سفاک یہودی اور ان کے سہولت کار۔ اللہ تجھے تیری قدرت کا واسطہ ہے اس مسجد کو آزادی دے جس مسجد میں حضور نے انبیاء کو امامت کرائی تھی۔ اللہ اکبر۔ آج بھی مسجد اقصی آواز مار رہی ہے، ایک بار اور بھی، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا۔ حضور اترے سواری تو، میرے آقا نے قدم رکھیا مسجد دے اندر۔ جو حضور کی ختم نبوت کے پروانے بیٹھے ہو، ایک دفعہ ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہو۔ کچھ لوگوں نے نہیں کیا، ختم نبوت کا پروانہ ہاتھ کھڑا کر کے کہے۔ اللہ جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے یہ ہاتھ جلدی جلدی خانہ کعبے کے دروازے کو لگ جائے، یہ کسی کمینے کا محتاج نہ ہو۔ علماء کو ایک ہدیہ دیتا ہوں، تو آنوں تے تقریر سنانی ہے، انہوں تے سبق سنانا ہے، تے سڑنا صاحب علم۔ اللہ نے جتنے نبی اللہ بنائے سی سارے مسجد اقصی وچ آئے سی، تے جیڑے اوتھے آئے سی بس اوہی اللہ بنائے سی۔ نہیں سمجھا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو نبی اللہ نے بنائے تھے معراج والی رات مسجد اقصی میں آئے تھے، اور جو وہاں آئے تھے بس وہی اللہ نے بنائے تھے، جو وہاں نہیں تھا، جو وہاں موجود اور یہ تھا یک چشم گل، اس کے ماننے والے بالکل۔ تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا کانا، ساڑھے کو رشتہ داری ہونا لال، ایک آدمی کانا سی کانا، انہوں رشتہ کو نہیں سے دینا۔ اور میں کہا بے وقوف آدمی کانے نو رشتہ کو نہیں دینا، تینوں نبوت کے نے دے چھڑی۔ رب رسے مت کھسے نمو نمت تھا جو جن پاڑوں لتھا، اترا بٹن تھلے تو تھلے اللہ۔ واہ ایک ایسا نبی کٹ کے رہے ہو بھائی۔ انہوں رشتہ کوئی نہیں سے دیندہ، انہوں کسی نے پیسے دیتے بچولے نو سہولت کار نو، انہیں کوئی 5 سال شہر چھڑ کے نہ دور جا کر رشتہ لبیا، انہیں کیا ایسا اچھا بچہ تو انہوں پھر نہیں لبنا، کیوں؟ سب کو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے کہا بڑا اچھا بچہ ہے یار، بڑا یعنی ایک آنکھ نال ویکھا بڑا منصف مزاج، رشتہ ہو گیا۔ پرانا زمانہ سی، سوشل میڈیا دا دور کوئی نہیں سی، تصویر سازی ہے کوئی نہیں، موبائل ہوئے کوئی نہیں سی۔ جدو بارات گئی نا بارات، تو دلہے نے سہرا پایا ہویا، اصلے سہرا نہیں سی پایا، انہیں اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ دلہے دے والد نے کہا کہ میں دلہن دے والد نو کسی طریقے نال دس دیاں کہ میرا بیٹا یک چشمی گل ہے۔ دلہے دے والد نے دلہن دے والد نو اب بٹھا کے نہ سامنے اللہ دیاں قدرتاں بیان کی تھی۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان بنایا بغیر ستونوں کے، پانی پہ ٹکایا، یہ کیا وہ کیا۔ دلہن کا والد سنے نالے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اگے پتہ چلے گا نا دلہن دے والد نو جدو نکلے گا استغفر اللہ۔ انہیں کیا بھائی اخیر دلہن دا والد کہنے لگا ہوئے میں نو پچھلی گالتے دس۔ انہیں کہا جس اللہ نے اپنی قدرتہ نال جہان بنایا نا، اس اللہ نے میرے بیٹے نو یک چشمے گل بنایا۔
انہیں کہتے پریشانی والی گل ہی کوئی نہیں، جس اللہ نے قدرت نال تیرے پتر نو یک چشمے گل بنایا ہے اس میری دھی نو بالکل بنایا۔ وہ دی تھی ایک کب کوئی نہیں سی تو دلہن دی ہاں کوئی نہیں سی۔ اے مرزا قادیانی کے ماننے والے، مرزا تو خود یک چشمے گل ایک آنکھ والا تھا، اس کے ماننے والے بالکل نکلے دونوں آنکھوں سے اندھے، ورنہ ایڈے سونے نو چھوڑ کے آواز نہیں آئی، اتنے حسن و جمال کے پیکر کو چھوڑ کر یہ دجال کو مانتے، خوشبودار کو چھوڑ کر بدبودار کے پیچھے چلتے۔ حضرت کوئی وقت دی پابندی دیکھ لو انہوں کچھ بعد تو انہوں آکھن اس مولوی میں اندہ نہیں سدنا، میں تجھے معراج شروع نہیں کیتا۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ، سلامت رہو۔ نماز تو پڑھنی ہے نا کہ رلا کے پڑھنی ہے، کہ دینج نہ ہوئے کہ دونوں کٹھیاں پڑھ لئی۔ ذرا سبحان اللہ سناؤ، آگے چلے۔ سارے نبی موجود مسجد اقصیٰ دے اندر، بزم کونین کی جب سواری چلی، زمین آسمان میں صفیں بچ گئیں، انبیاء آ گئے مرسلین آ گئے، مقتدی آ گئے تو امام آ گیا، مقتدی آ گئے تو امام آ گیا۔ کیسا منظر ہوئے گا جدو میرے محبوب نے مسجد اقصیٰ دے اندر اپنا ختم نبوت والا قدم رکھیا ہونے، حضرت آدم دیاں نگاہاں میرے آقا دے چہرے تے، حضرت نوح دیاں نگاہاں میرے آقا دے چہرے تے، حضرت ابراہیم دیاں نگاہاں میرے آقا دے چہرے تے، حضرت اسماعیل دیاں نگاہاں میرے آقا دے چہرے تے، حضرت یوسف دیاں نگاہاں میرے آقا دے چہرے تے، حضرت یونس دیاں نگاہاں میرے آقا دے چہرے تے، حضرت سلیمان دیاں نگاہاں میرے آقا دے چہرے تے، حضرت داؤد دیاں نگاہاں میرے آقا دے چہرے تے، حضرت موسیٰ دیاں نگاہاں میرے آقا دے چہرے تے، حضرت عیسیٰ دیاں نگاہاں میرے آقا دے چہرے تے، حضور دا حسن و جمال ویکھیا، حضور دے چہرے دیاں رانائیاں دیکھیاں، ماذا غل بدر والی اکھیاں دیکھیاں، واللیل دے کنڈنا والیاں ظلماں دیکھیاں نے، سارے نبیاں نے آکھیا ہونے سرور کونین ویکھ کے بیٹھر گئے نین ویکھ کے، سرور کونین ویکھ کے بیٹھر گئے نین ویکھ کے، ساڑی بھی عید ہو گئی نانا حسین ویکھ کے، بیٹھر گئے نین ویکھ کے۔ میرے محبوب علیہ السلام مسجد دے اندر داخل ہو گئے، مصلی خالی ہے، اج دا کوئی مولوی ہوندا 3 منٹ پہلے میں ایک مولوی صاحب نے کہا مولوی صاحب تنوں کی خطر ہے، 3 منٹ پہلے مصلی تے پگڑی باندھ کے بیٹھ جانا، وہ کہتا ہے کہ اور نہ پڑھا دے۔ کیا بات ہے، ایک جگہ تے ایک مولوی صاحب نے جگہ انہوں نے نکاح واسطے کسی اپنے بڑے پیر نو بلایا، کسی مولوی صاحب نو، اس نے کہا آج کے بعد نماز بھی تمہیں پیر پڑھائے گا، خدمت تمہاری میں کرتا ہوں اور نکاح کے لیے، اور ماشاءاللہ پیر بھی تو سانو ملے نا، خدا دا شکر پڑھو تو صحیح پیر ملے نا۔ یقین جانو ایسے ایسے پیر ہمارے پنجاب میں ہیں، اللہ اللہ مرغا کھا جاندے نہیں، مرغی صبح نال لے جاندے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، ہے دعا کرو سانو اللہ پیر دے، پیڑ نہ دے،
پیر دے پیر سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دا نام سنیا تسی جی یار تسی اولیاء اللہ دے غلام بیٹھے ہو بولو جنہیں نہیں سنیا وہ نہ بولو جنہیں سنیا وہ بولو کدی انہوں دا کلام بھی سنیا ہاں لیکن جی ہو جا میں پڑھے ہیں نا کلام بڑے میں انگلینڈ بھی گیا تو نہ کہ سلطان باہو دا کلام پڑھو جی میں کہ میں تے جہاز تے آیا ہے بابا کس تے آ گیا ایک دفعہ ہو پڑھئے 3.5 کلو تیسی گھی لگ جاندہ بڑے بڑے مولویاں نے میری کوشش کی تھی میں کہا بھائی روٹی میں نہیں کھاندہ لیکن بہرحال کلام میں پڑھ دیں جے تسی سبحان اللہ کھو تو میں تو ایک چلکی کرا دیا تھوڑا جا زور لاؤ بھائی پیر دے پھڑیاں کیا نقشہ کھچے ہیں حضرت بابے باہو نے پیر دے پھڑیاں جے پیڑ نہ جاوے اس پیر نو کی پھڑنا مرشد دے ملیا جے رشد نہ مننو اس مرشد دا کی کرنا اس ہاتھی دا کی درنا سورج چند ستارے تیرے ندیاں نہر کنارے تیرے مالک تے مختار خدایا کوجے کملے پیارے تیرے ایتے اتے دوی جہانی جیتے تیرے مارے تیرے دونوں پاسے رونق تیری جتے تیرے ہارے تیرے میں کیوں آکھاں میرا میرا تمہیں سب دا سارے تیرے ابراہیم خلیل بھی تیرا اگ بھی تیری انگارے تیرے سولی تے منصور بھی تیرا زکریہ تیرا آرے تیرے پاک حسین تے ہوٹھاں ہوتے نیزے تے بھی نارے تیرے سر دیتے جان کہ رب راضی ہوئے باہو پھر موت کو لو کی ڈرنا ہونتے سبحان اللہ اچھی کہہ دے تو صفحہ لگی ہوئی یعنی نماز کون پڑھائے جی فرمایا بھی سارے تسی سونے جمع ہو گئے ہو تو سارے معصوم کھڑے ہو سارے علیہ السلام کھڑے ہو تو اڈے چون او نماز پڑھاوے جڑا تو اڈے چون سب تو سونا جڑا تو اڈے چون سب تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جڑی امامت دیاں شرطہ لکھیا نے ایک یہ بھی شرط بھی ہے کہ تو اڈے چون او امام ہوئے جڑا تو اڈے چون سارے نبیاں نے جدو حضور والے کھیا نا کہنے لگے سونے تے اسی بھی بڑے ہیں پر تیرے تو تھلے تھلے تیری بلے بلے آگے آؤ نماز پڑھاؤ اللہ نے ثابت کر دیتا تورات والا پیچھے تے قرآن والا اگے زبور والا پیچھے تے قرآن والا اگے انجیل والا پیچھے تے قرآن والا کیوں جنہوں اللہ قرآن دیندہ ہے نا انہوں مقام بھی دیندہ ہے مسجد نمازی انہوں بھری ہوئے
تے لوگ گھڑی والے ویندے مولوی صاحب نہیں آئے، مولوی صاحب نہیں آئے، مولوی صاحب نہیں آئے. تے جڑے بابے ہوندے نے 34 ماڈل، انہاں دا پھر بلڈ پریشر بڑا تیز ہوندا ہے. بابیاں تو جتنے مولوی تنگ نے نا، یقین جان بابے دو کم چھڑ دینا تے ولی اللہ گھر وچ نواں نو تنگ نہ کرن، مسیتی مولوی نو تنگ نہ کرن. یہ پھر ولی اللہ نے. بابے کہندے مولوی صاحب تینوں تنخواہ نہیں دیندے، تے جڑی مولوی دی تنخواہ ہوندی ہے آکھو سبحان اللہ. ایک ہاتھی سی، ہاتھی تے روندا نہیں سی. امریکہ نے کہا جڑا ہاتھی روائے نا انہوں $1000 دیاں گے یا $1,00,000 دیاں گے. تو تمہیں پتہ ہے ڈالراں پیچھے چکر ہی ڈالراں دا. ہن ہاتھی کیوں روے؟ ایک مولوی صاحب ٹر گیا، انہاں کہ جی خیر ہوئے، انہاں کہ ہاتھی نہیں روندا. انہاں کہ جی میں روا دیاں، انہاں کہ $1,00,000 لے جا. انہیں ہاتھی دے کانے چ مولوی صاحب نے کوئی گل کیتی، ہاتھی چپ ہی نہ کرے. انہاں $1,00,000 لیا جیب وچ پایا تے مولوی ٹریا. تو انہاں کہا یار گل سن، پیسے تو لے لے نے، دس تو انہوں آکھیا کی ہے؟ انہاں کہا صرف میں دے کانے چ اپنی تنخواہ دسی. یہ دیاں چیخاں نکل گئی ہیں. سب تو کم تنخواہ میرے محکمے مولوی دیئے اور سب تو زیادہ ٹور بھی میرے مولوی دیئے. ہاں ہون پریشان ہو گیا، پریشان ہو گیا. ایسے گلتے تو سب سن گیا. سب تو زیادہ ٹور بھی مولوی دی، کپڑے ستھرے، کوٹ سونا، کڑی سونی. ہائے ہن کونیاں مار دے ہوتے، پگڑی سونی. یقین جانے تو لوگ مولانا فضل الرحمان دا پروٹوکول ویکھ دے نے نا بچو سڑ دے نے. جی اے بخشے گئے نا کمال ہو گئی ہے بھائی. کیوں مولویاں نے کیوں نہیں بخشا جانا؟ اور جنہ دی ایتھے ٹور ہے نا، اسی کو لوارث ہیں. ساڑھا سفارشی آمنہ دا لال ہے. جس کے لیے بدنام ہو رہے ہیں نا، وہ قیامت والے دن ہمیں بدنام نہیں ہونے دے گا. تھوڑی دیر گزری، مولوی صاحب تشریف لے آئے، آ گئے مسلح تے، نماز پڑھائی، فارغ ہوئے. میں کہا علامہ صاحب ایک گل تے دسو، کوٹھی چ رہندے ہو؟ کہندا مسجد دا حجرا جنوں تالا بھی کوئی نہیں. میں کہا پراڈو تے آئے ہو؟ کہندا نہیں، او موٹر سائیکل تے آئے ہیں جی دی بریکاں ہی کوئی نہیں. میں کہا کہ مربیاں دا مالک ہے؟ کہندا جی ایک مرلہ بھی کوئی نہیں. میں کہا یہ ساری دنیا تیرے پیچھے کھڑی ہے تو مسلح تے کھلوتا ہے. کہندا میرا کمال نہیں، جڑی کتاب میرے سینے وچ ہے نا، یہ قرآن کا کمال ہے کہ اللہ نے مجھے مسلح دے دیا، امامت دے دی. ارے قرآن کتنی عزت والی کتاب ہے. کپڑا قرآن سے لگ جائے تو عزت والا، لکڑی قرآن سے لگ جائے تو عزت والی، کاغذ قرآن سے لگ جائے تو عزت والا. ارے میاں جو بندہ قرآن سے لگ جائے. میں نے ویسے لوگوں کی سمجھ نہیں ہوندی، میں بھی ذمہ دار باپ دا بیٹا. کسی نے کہیے نا جی اپنے پتر نے مولوی بنا، پتہ کی کہندا کھائے گا کتوں؟ یہ کہاں سے کھائے گا؟ اور جدو مولوی بن جاندے نے اوئے ہوئے بڑا کھاندے. پہلے کہتے ہیں کہاں سے کھائے گا، اب کہتے ہیں بڑا کھاتے ہیں. ہن سمجھ آئیے مولوی صاحب دی خوراک تیرے ذمہ نہیں. بولو کس کے ذمہ ہے؟ آواز آئے، آواز آئے، آواز آئے. اگر کوئی فوجی فوج میں جاتا ہے، اس کی تنخواہ، اس کی تمام مراعات حکومت کے ذمہ ہوتی ہے. تو یہ جو قرآن والا ہے نا، حافظ اور قاری، یہ اللہ کی فوج کا سپاہی ہے. اس کی ساری ذمہ داری کس پر ہے؟ کبھی تم نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی مولوی بھوکا مر گیا، مولوی بھوک دی وجہ تو خودکشی کر گیا. نہیں، ہاں اے سنے ہونا ہے کہ حضرت صاحب نے زیادہ کھادا، موقع تے دم توڑ گئے. مولوی بھوکا مردہ ہی نہیں، اللہ مولوی نو بھوکا مرن دیندہ ہی نہیں. کیوں؟ قرآن عظمت والی کتاب ہے یار. آؤ جی سونےوں مسلح تے، آ گئے حضور مسلح تے. حضور نے او سورت شروع کر لئی جڑی نبیاں نو آندی نہیں سی. او سورت شروع کیتی جڑی باقی نبیاں نو اللہ دیتی نہیں سی.
ہن نبیوں نے انج کیا ہونا یا اللہ ساڑی نماز دا کی بنے گا، تے اللہ نے آکھیا ہونا ہے تسی چپ کر کے میرے محبوب دی سن لو تہاڈی ہو جائے گی۔ یار کی ہویا جائے تہاڈی ہو جائے گی، یہ پھر نبیوں دی ہو گئی نا۔ یار نبی اچھا کسی کتاب میں نہیں پڑھے، شاید تسی پڑھے ہو تو میں دکھا دو کہ حضور نے فرمایا ہوئے پہلے آؤ فاتحہ یاد کرو۔ یہ نبیوں دی ہو گئی تے پھر حنفیوں دی ہو ہی جائے گی۔ لڑائی ختم کرو، جھگڑا نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی، فرقہ واریت کی بات نہیں کرنی، بس ساڑی ہو جاندی ہے بھائی۔ حضرت تھانوی رحم اللہ کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا جی تو انہوں مناظرہ کرنا ہے، کیڑی گلتے سورت فاتحہ تھے۔ حضرت نے فرمایا تسی 20-25 مولویوں میں سارے نات نہیں نہ کرنا، تسی ایک تے اعتبار کر لو، او دی شکست تواڈی شکست، او دی جت تواڈی جت۔ انہوں نے ایک بڑا سارا مولوی اگے کر دیتا، انہوں نے کہا سانو اے دے اعتبار ہے۔ فرمایا مناظرہ ہی ختم ہو گیا، ایتھے اعتبار کر لیا نماز جی کر لیا کرو۔ رولا ہی مکاؤ، ایتھے مان گئے ہو ساڑا بڑا مولوی ہے، اے دی جت ساڑی جت، اے دی شکست ساڑی شکست، اس بات تے جے اے دی ہو گئی ساڑی بھی ہو گئی، اے دی نہ ہوئی تو ساڑی بھی نہ ہوئی۔ حضور نے جدو صاحب قرآن نے قرآن پڑھے ہوئے گا، اللہ تو انہوں قابل لے جائے، اللہ آپ کو اور مجھے کٹھ لے جائے۔ وہاں فجر کی اذان آ رہی ہو، ہمارے کانوں میں آواز پڑے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم۔ میں نے درمیان سے اذان اس لیے واسطے پڑھیے کہ کوئی اے نہ کہے ایک ٹائم میں فجر دی اذان اللہ ہوٹل سامان رکھیے تے جائیے حرم تے اچانک جدو سی نماز نیتی ہے نا تے ساڑھے کان تے آواز پوے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ بجلی دا بھی کوئی پتہ نہیں کیڑے موڑ تے مک جائے تے بجلی دا بھی کوئی پتہ نہیں کیڑے موڑ تے سک جائے۔ چلو بھائی سبحان اللہ کہو گل ختم کریے بھائی، تھوڑا جا زور، جن کا ایمان تازہ ہوا وہ بولے بھائی، نہیں سارے نہیں سارے، جن کو یہ خوشی ہوئی قرآن سن کر، حضور کا فرمان سن کر، اللہ کا قرآن سن کر، ذرا جھوم کے کہہ دو۔ فرمایا سیڑھی لے آندی گئی، حضور علیہ السلام جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں۔ فرمایا محبوب یہ جنت ہے، جنت دیکھ جا، اس میں دیکھ میں نے تیرے یاروں کے مکان کیسے بنائے۔ صحابہ کے مکان جنت میں دیکھتے جائیے، ارے صحابہ سارے جنتی ہیں، زور سے بولو ہر صحابی نبی، آواز نہیں آئی، گنگا نہ بولے باقی ہر کو بولے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی
دیکھ کے آئے ہیں، پوچھتے ہیں صحابہ جنتی ہیں کہ نہیں؟ جن کے مکان حضور جنت میں دیکھ کے آئے ہیں۔ میرے محبوب تشریف لے گئے، جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں تک گئے، 50 نمازیں ملی۔ کتنی؟ کنی؟ بچیاں کتنیاں؟ 5۔ موسیٰ علیہ السلام راستے میں کھڑے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا سونے اللہ نے کی دیتا ہے؟ فرمایا امت واسطے 50 نمازاں۔ انہوں نے کہا میرے یہاں 2 نہیں سی پڑھی، 50 کون پڑھے گا؟ جاؤ محبوب اللہ نو آنکھوں گھٹاؤ۔ حضور کہے یا اللہ کی سونیا زیادہ نے، فرمایا 5 گھٹا دیو۔ یاد رکھیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، امتیوں نبی اپنے لیے 1 مرتبہ گیا ہے، امت کے لیے 9 چکر لگائے۔ آج امتی نبی کو یاد ہی نہیں کرتے، آج کہتے ہیں نبی کی سنتوں کی خیر ہے۔ نابینا حضور کی سنتوں کا مذاق نہ اڑاؤ، حضور کی توہین ہو جائے گی اور بے ادبی ہو جائے گی تو مارے جاؤ گے۔ حضور آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، کتنیاں بچیاں؟ 5۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سونیوں 1 چکر ہے۔ ویسے آپس میں بیٹھے ہیں جنہیں سردی ہے جی 1 چکر لگ جاندہ، لیکن جب حضور نے فرمایا نا کہ نہیں اب مجھے شرم آتی ہے، میں امید کرداں میرے امتی 5 پڑھن گے۔ اللہ فرماتا سونیاں میں تعداد گھٹائی ہے، ثواب نہیں گھٹایا، پڑھن گے 5 ثواب 5واں دا عطا کرانگا۔ میں اپنی گل تے پکا واں، حضور واپس تشریف لے آئے، کنڈا ہلدا سی، پانی چلدا سی، بستر گرم سی، ایو تے اللہ دا کرم سی، پر کی کریے مکے وچ وڈا ابو جہل بے شرم سی۔ حضور نے جدو ابو جہل نو سنایا نا سارا واقعہ، اس کا کسے نہیں مننا، حضور مسکرا کے فرمان لگے ایک گل میں رب نو پوچھی سی کہ میں جو بلایا تے میری گل دی تصدیق کون کرے گا؟ فرمایا سارے انکار کرنگے، ایشا دا بابا اقرار کرے گا۔ یہ ہے میرے معمول صلوات و سلام کے غلاموں، میرے نبی کے امتیوں، آخری میسج یہی ہے، حضور کی سنتوں کو سینے سے لگاؤ، حضور کے طریقوں کو سینے سے لگاؤ، علماء کی عزت کرو، علماء کا احترام کیا کرو۔ یہ نبی کے دین کے وارث ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کے وارثوں کی توہین حرام ہے۔ اس لیے علماء سے محبت کیجئے، والدین کا احترام کیجئے، اللہ کے قرآن کو پڑھئے، سمجھئے، سوچئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سننے میں، سنانے میں، کہنے میں، بیان کرنے میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔